فرمایا ہے، لیکن ان میں سے چند نشانیاں یہ ہے کہ دولت عام ہو جائے گا۔ پہلے کسی کے پاس 5 روپے تھے، 10 روپے تھے، اب کروڑوں کے مالک ہے۔ اور ان میں سے سب سے بڑی نشانیاں یہ ہے کہ قوم کا سردار یا ملک کا سردار یہ نااہل انسان ہوگا۔ ملک کا بادشاہ، ضلع کا، صوبے کا یا گاؤں کا سربراہ یہ نااہل ہوگا۔ اختیارات نااہل انسانوں کو منتقل ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب آپ کہیں گے بھائی ہمارے تو سارے اہل ہیں، ہم نے ووٹ دے دیا فلاں کو، ووٹ دے دیا فلاں کو، تو اہل ہے۔ سیاست کیا ہے؟ یہ سیاست آج کل جھوٹ ہے، لیکن سیاست ایک اسلامی چیز ہے۔ میں بتاتا ہوں، یہ لفظ ہے سیاست۔ کیا ہے؟ سیاست، 3 چیزیں۔ سیاست کا ہے 3 چیزیں ہیں۔ یہ 3 چیزیں جس بندے میں موجود ہو تمہارا سیاست دان ہے۔ یہ 3 چیزیں انسان میں نہ ہو وہ نااہل انسان ہے۔ اور ان میں کیا ہے؟ تدبیر منزل، عوام کو، ملک کو ترقی تک پہنچانا، سمجھداری، بشعوری موجود انسان میں۔ نمبر 2 تہذیب الاخلاق، چھوٹے کے بات بھی سننا، بڑے کے بات بھی سننا، بزرگ کے بات بھی سننا، گالی بھی برداشت کرنا، عوام کی شکایتیں بھی برداشت کرنا، اس کا ازالہ کرنا، تو ہو گیا۔ اور 3 تہذیب الاخلاق اور تدبیر منزل، اور تیسرا امور مدنی یا سیاست مدنی، جس کو کہتے ہیں شہری حقوق۔ جو شہری حقوق کو جانتے ہو وہ سیاست دان ہے۔ شہر میں بیوے کا حق کیا ہے، یتیم کا حق کیا ہے، غریب کا حق کیا ہے، ریڑھی والا کا حق کیا ہے، مزدور کا حق کیا ہے، چوکیدار کا حق کیا ہے، پولیس کا کیا ہے، اور سیکورٹی گارڈ کا حق کیا ہے۔ یہ تمام حقوق سے باخبر ہو سیاست دان ہے۔ اس سے بے خبر ہو وہ سیاست دان نہیں، وہ گدھا ہے۔ یہ اسلامی شرعی نام ہے سیاست۔ 3 چیزوں کا ہونا یہ انسان اور یہ اسلامی شرعی حکم بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان لوگوں کو اختیار ملے گا جو نااہل ہو، جس کو نماز کا پتہ نہ ہو، روزے کا پتہ نہ ہو، غریب کا پتہ نہ ہو، امیر کا پتہ نہ ہو۔ یار مسجد کے بلوں میں ٹی وی کا بل بیچتے ہیں، اتنے اچھے اخلاقی لوگ ہیں ہمارے بڑے جو ہے نا، بہت اچھے لوگ ہیں جی، اور ٹیکس بھی اوپر لگاتے مسجد میں۔ تو میرے بھائی یہ سیاست ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، گاؤں کا جو سربراہ ہے، ضلع کا سربراہ ہے، داڑھی کی مذاق بناتے ہوئے، اڑاتے ہوئے، شراب پینے والے ہو، جوا کھیلنے والے ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نااہلوں کو سرداری ملے گی۔ تو میرے بھائیوں، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو حکومت قائم کی ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے، اور اس مثال کو قیامت تک کوئی نہیں قائم کر سکتا۔ جس کی گواہی میں کافروں نے گواہی دے دیا، جس کی گواہی میں دشمنوں نے گواہی دے دیا۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا ہے۔ تو اس لیے اللہ کریم نے یہاں فرمایا سورہ قاف میں کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ نون والقلم، نون اور قلم کے قسم اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے، وما یسطرون، اور جو لکھتے ہیں، اس سے مراد تقدیر ہے، مقدر ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مجنون نہیں ہے، پاگل نہیں ہے۔ لوگوں نے پاگل کہا، دیوانہ کہا، لوگوں نے کیا کچھ کہا۔ ایک بندہ ہے، کاہن ہے، ابو جہل نے بلایا ہے کہ بھائی میرا بھتیجا پاگل ہو گیا، اپنے ابا اور اجداد کی دین کو چھوڑ دیا، اس کا علاج کرو، آ جاؤ، اس کے اوپر جنات ہے، اثرات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چچا جان ابو جہل نے کاہن لے آیا، اس کے جنات اٹھاتے ہیں، اس کو جنات سے نجات دے آتے۔ لیکن یاد رکھنا جنات کے بارے میں یہ بات میں بتاتا ہوں کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فلان عورت کے اوپر جنات ہے، فلان مرد کے اوپر جنات ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ جنات کا تعلق انسان سے نہیں ہے۔ یا کوئی معدے تبخیر کا مسئلہ ہو، یا کوئی دماغی کوئی سائیکاٹرسٹ مسئلہ ہو، تو اس کو وہ دورے پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اس کے اوپر جنات ہے۔ اکثر یہ عورتیں مکر کرتے ہیں جنات سے، بھائی ہاں شروع کرتے ہیں، گر جاتی ہے۔ جنات کا تعلق انسان کے ساتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، علیحدہ نظام ہے، علیحدہ سسٹم ہے، علیحدہ حکومت ہے، علیحدہ کاروبار ہے، انسان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جنات کا ہے موجود۔ اچھا، تو اس نے بولے کہ بھائی میرے بھتیجے کے اوپر جنات کے اثرات ہے، اس کا علاج کرو۔ اچھا،
کاہن آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے چہرے کو دیکھ کے چہرے سے نورانیت چمک رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کاہن حیران ہو گیا، اتنا سفر کر کے آیا اور اتنا انعام ملنے والا ہے، اور میں اس بندے کے پاس آیا جس کے پاس جنات ہے ہی نہیں، جس کے اوپر جادو ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. اس نے اپنا منتر شروع کیا پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خوب مارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. کائن نے کہا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ بولا بھائی جو تم پڑھتے ہو اس کے کیا فائدہ، یہ کیا چیز ہے؟ جو میں پڑھتا ہوں یہ سن لیجیے. بولا جب تم پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جو تمام کائنات کی مخلوق کو پالتے ہیں، رزق بھی دیتے ہیں، پانی بھی دیتا ہے، اور اس کی گروتھ بھی دیتا ہے. سب کچھ بیماری ہر شے اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. الرحمن الرحیم، دشمن اور دوست کو بھی پالتا ہے اور آخرت میں صرف دوستوں کو پالتا ہے. مالک یوم الدین، دنیا میں کئی لوگ دعوے کرتے ہیں میں بادشاہ، میں اختیار مند، میں وزیر، میں امیر، میں فلاں. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی بھی نہیں کہے کہ میری بادشاہی. فرعون، شداد، نمرود، قارون، آج کل کا جو امریکہ کا صدر ہے، جو روس کا صدر، یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بادشاہ ہوں، میں اختیار مند. ہائے مالک یوم الدین، قیامت والے دن اختیار میرے رب کے پاس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، قائد سنتے رہے، سرکائد رونے لگا. چچا جان بیٹھنا ابو جہل سے کہنے لگا چچا جان آپ نے تو ہمیں حکیم کے پاس لے آیا، یہ میرے علاج کرنے والا بندہ ہے. اس مقام پر اس کاہن نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. تو میرے بھائیوں، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن بھی کہا، جادوگر بھی کہا، پاگل بھی کہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک اخلاق تھے اس اخلاق نے کسی کو غلط جواب نہیں دیا. تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا یہاں پہ کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون. اے پیغمبر تو جو برداشت کرتے ہیں تیرے لیے بہت بڑے اجر ہے اللہ کے ہاں، بڑے بڑے انعامات ہیں اللہ کے ہاں. مقام محمود جو تمام جنتوں سے اوپر ایک خاص تخت ہے، تخت بادشاہیت کا تخت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بٹھا دے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو بڑے اخلاق والے ہیں، تیرے اخلاق بہت عظیم اخلاق ہے. تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کے ساتھ کیسے اخلاق، بیٹی کے ساتھ کیسے اخلاق، بیوی کے ساتھ کیسے اخلاق، بھائی کے ساتھ کیسے اخلاق. اور چاچا والد تو فوت ہو گیا تھا لیکن چاچا بھی والد کی جگہ چاچے کے ساتھ کتنی اخلاق. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تشریف فرمائے، ہم ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں محفل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں ہمیں، تو ہم سنتے ہیں غور سے. اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ گیا، آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز آہستہ 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 سلو یہاں تک کہ عباس رضی اللہ عنہ آ گئے اور محفل میں بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم لفظ سن نہیں سکتے. میرے دل میں گھبراہٹ ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عارض ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی دل کا اٹیک تو نہیں، کوئی بیماری تو نہیں، کیوں اتنے خاموش ہو گئے. میں نے خاموشی سے پوچھا کہ حضور آپ کی آواز بہت سلو مٹی ہو گئی، وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرا چاچو آ گیا، اس کے ادب اور احترام کی وجہ سے میں سلو ہوا. اور چاچے کا کتنا پیار محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کتنی محبت. کوئی بندہ اس سے پوچھا عباس تو بڑا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا عمر میرا زیادہ ہے لیکن بڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یار اخلاق، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، تیرے اخلاق بہت بڑے، بہت عظیم اخلاق ہے. اخلاق اپنانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں، ابو لہب کی بیٹوں کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی تھی، اور یاد رکھنے کہ عربوں کے جو سردار تھے نا اس میں سب سے خوبصورت ابو لہب تھا. سب سے خوبصورت کون تھا؟ ابو لہب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چاچو. اس نے دو بیٹیوں کی شادی اس کے بیٹوں سے کروائی. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے کر بیچ دے کہ بھائی میرا تیرا رشتہ ہو نہیں سکتا، تو نبوت کا دعوے دار ہو، میں اپنے پرانی دین پہ پکا ہو.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بیٹیوں کے وہ دکھ برداشت کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بیٹیوں کی تکلیف کو برداشت کیا. اس کو گالی نہیں دیا, اس کو تانا نہیں دیا. میرے بھائیو, اخلاق ہوتی ہے. ایک دفعہ ایک بدو آیا, بدو آیا, بدو نے مسجد میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کیا. صحابہ کرام نے کہا اوپر آ جاؤ, دبو جاؤ, یہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ کرو, کرنے دو پیشاب کرنے. مسجد میں اللہ کے گھر میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ کے گھر کی کوئی احترام نہیں تھا؟ کیا اللہ سے محبت نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس کے گھر میں بدو کو پیشاب کرنے دیا؟ اخلاق. جب اس نے پیشاب کیا تو پیشاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ پانی اٹھاؤ اور اس پر ڈال دو پانی, ایک ڈول دوڑ اور اس کے اوپر پھینک دو, دھو لو, جگہ دھو لو. اخلاق. ایک بدو آیا, اس نے سنا کسی سے کہ بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا نہیں ملتا, بھائی روز کھانا, کبھی کوئی ٹکڑا ملتا ہے روٹی کا, کہتے ٹکڑا ہی نہیں ملتا. وہ بدو آیا رات کو, بھائی میں تیرا مہمان, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بسم اللہ. رات کو مہمان بن گیا, رات کو اتنا کھانا کھایا, رج کے کھایا کہ یہ گھر والی بھوکے رہ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کھاؤ, ہونے والے پاس رج گیا. رات کو بدو جو ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے چارپائی پہ بستر کمبل بنا کے اس کو سلایا, بس سہ جا. جب بدو سہ گیا, رات کو اس کو بدہضمی ہو گئی. بدو کو چارپائی پہ جتنی بھی کھایا تھا نکل گیا, پیٹ چلا گیا, ہوٹیا لڑی, سارا کچھ نکل گیا. وہ ٹھیک ہے بھائی یار, یہ تو ہماری طرح وہ بھی یار لوگ کیا کہہ گئے, مہمان آیا تھا, چارپائی میں بستر میں پیشاب کیا, ٹٹی کیا, گندگی کیا, وہ نکل گیا. صبح سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوچھ کے بغیر نکل گئے. جب نکل گیا, چلا گیا, ٹائم تو اور یہ واقعہ سنانے. جب چلا گیا وہ ادھر دیکھتے, یار میرے پاس تو چھرا تھا, بہت قیمتی چھرا تھا, سونے کا بنا ہوا تھا, قیمتی, اور وہ تو بستر پہ رہ گیا. سمجھے آج کل لاکھوں کا ہے, کروڑوں کا ہے, آج کل کی سونا 4 لاکھ روپے تولا ہے. 20 تولے کر دیں, چھرا کتنا ہوتا ہے, 20 تولے تو ہوگا نا, 20 نہیں تو 15 کر دیں. ادھر سے واپس آ گئے کہ بھائی میں کیا کرتا ہوں, میں جا کے وہ چورا واپس لے آیا تو پھر نس جاتا ہوں. جب آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کے درمیان لڑائی ہے. کیا لڑائی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ بھائی یہ بستر ہی کمبل میں صاف کرتا ہوں اپنے ہاتھوں سے. صحابہ کرام ڈٹے کہ نہیں, تو نہیں, ہاتھ سے صاف کرنی ہے, لڑائیاں ہے. وہ بدو سن رہا ہے, بھائی کیا کر رہی ہے یہ جو مسلمانوں کا جو سردار ہے, نبوت کا دعوے دار ہے, ایک بدو کے بہانے کو اپنے ہاتھ سے صاف کرنا. یار یہ بندہ نہیں, کوئی اور ذات ہے. وہ اندر آیا ہاتھ جوڑ کے, اللہ کے رسول مجھے کلمہ سنا دے, میں مسلمان بننا چاہتا ہوں. اخلاق نبوی اخلاق اپنا دو جی. گھر میں سلام, چھوٹے کے ساتھ سلام, بڑے کے ساتھ سلام, پیار محبت. کوئی بندہ گالی دے, کوئی بندہ غصہ کرے, وہ برداشت کرو, 2 منٹ برداشت کرو, اللہ کی قسم وہ تمہارے سامنے شرمندہ ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ انکا علی خلق عظیم, اے محبوب تیرے اخلاق بہت بڑے اخلاق, عظیم اخلاق, عظیم نبی, عظیم اخلاق, اور نبی کی امتیوں کے لیے عظیم اخلاق اپنانا چاہیے. دعا کریں.